اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ وأعظم شانہ دی بارگاہ وحدانیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد شافی روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جڑے سلسلے دنال محفل سجائی گئی ہے، چاہے بندے تھوڑے ہیں لیکن جڑی ہستی دا ذات دا ذکر ہے وہ فراول فرائے. وہ ہستی کہہ تعارف کی محتاج نہیں جد نامی صدیق اکبر ہے. اس دی شان کے اندر ایک کوئی کہتے احسان نہیں کرتے ہیں بیٹا یہ میدان آیا وہ ہو جائے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نے پسند کرتا ہے. دوگلا بندہ بھی نہیں آدھا منافق بھی نہیں آدھا اتھے اے آدھا ہے جیڑا سیدنا صدیق اکبر دا دلو بھی غلام ہوئے تھے ظاہر بھی غلام ہوئے. در حقیقت دا کھریات سچیاں گالیاں تو سوال سن کی دیا برادر دائریات سائز نہیں تو کو سنوائی ہوتی ہے. کافی وقت بھی تھی جو کہ نوئی بن گئی ہے. آئیتا سلسلہ بابی ربیع الثانی خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین حجت الاسلام والمسلمین امیر المؤمنین تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت علیہ. اور تاریخ کے کتابوں کے اندر آئے اس جناب سیدنا صدیق اکبر کو جن شہادت کی موت نصیب تھی یہ سوار دی رات ہے. آج بھی سوار دی رات. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اقدس جزا سیدنا جبرائیل امین یہ آیت مبارکہ لے دے الیوم اکملت لکم دینکم. آیت نہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تورے دین کو تورے کامل مکمل کر دیا ہے. نعم دین وردیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام پورا تھی چکا ہے مکمل تھی چکا ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں قیامت تک جتنی بھی نعمتیں آسن ایک کوئی نہ آکے کہ حضور پاک کے زمانے کے اندر یہ چیز ہے یہ چیز کوئی نہ ہے. فرمایا جڑیاں بھی تک نعمتیں ملنے صدقہ میرے محبوب دا میرا نیا نیا. جس سے بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سارے صحابہ کرام خوشی دا اظہار میں کرے خوشی ہے پہ لیکن رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکھر کے جو نیر جاری تھے آپ نے مجمع کو چھوڑے اٹھتے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے اٹھے کے رزار قطع رونا شروع کر دیتے ہیں.
جس سے میں خبر آواز صحابہ کرام تک پہنچی، انہوں نے پہلے سیدنا صدیق اکبر بھی پاک بارگاہ میں عرض کی طرح اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ابو بکر صدیق، کیا وجہ ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اپنا دین مکمل دی چکے، اپنا ایک اسلام مکمل دی چکے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رازدار نبوت ایک ان میں سمجھ کے لو اے آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمان دے کہ مبنی ہے۔ اے آیت ان چیزوں سے استدلال کریں گے کہ حضور پاک سید المرسلین خاتم النبیین وصال فرمان والے ہیں، جنہیں ہی میرے آقا علیہ السلام نے غلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام رونا شروع کر دیتا، زارو قطاروں نے پہن مفسرین نے لکھا کہ جس ٹائم آپ کے رومن دے اتنی کیفیت ہے، پتھر بھی رومن پہ گئے، حیوانات جرد پرند ہر ایک چیز آہ و ہوا کرنے لگیے۔ میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ جب جس نے میں خبر پہنچی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں کیوں رو دے ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا سونیا سیدنا صدیق اکبر نے ساتھ کوئی گال کی دیئے کہ حضور پاک پہ وصال فرمانا وقت قریب آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی میں سیدنا صدیق اکبر نے آکھا ہے ای میں ہی فیصلہ حضرت نے فرمایا۔ اگر محبت اللہ بڑھا کو سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے غلام نے جس ٹائم صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے غلاموں رب لم یزل اپنے صدیق کو مکمل کامل کر دیتا ہے۔ سارے صحابہ کرام سارے قطار ہونے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا صدیق عرض کی دیجئے میرے آقا حکم ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
دے حوالے کی دیے حضرت بلال چھوئی میں رکھن میں جوئی دیر بہن کہ رہے دربا کیا مدہ منظروں سے کہ اجرے کو غلام سید المرسلین کو بدلانا منواستے دیارے جس ٹائم چاہتے ہیں اللہ سیدنا صدیق اکبر قریب تھے عمر بن خطاب قریب تھے عادلوں کا شیعہ سارے نبی محمد مصطفیٰ کو جناگ سارے گردنا حاضر ہیں سارے پشتہ حاضر ہیں جتنے مرضی چابک مار در مار سب چھڑیا مار لیکن نبی کو مختار کو جناگ وقت گزرے حسنین کریمین کرتے ہیں آپ نے فرمایا کا شاہ چاچا سارے چھوٹیا گردنا جانا حاضر ہیں سارے نام محمد مصطفیٰ کو جناگ میرے آقا اسلام نے فرمایا میرے غلاموں دوسرا بالکل سچا دے لیکن میں محمد مصطفیٰ نے مارے بدلہ بھی میں محمد مصطفیٰ خود بدلہ بھی میں محمد مصطفیٰ خود ادا کرے سا جس ٹائم سارے مجمع اندر اکھیاں میں چنیر جاریاں سارے کرتے بیٹھے کہ سا کوئی دیکھو پہلے موت آونیا اے منظر نہ دیکھو حضرت اوکاشا قریب تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اوکاشا اے چھڑی اے مار میں کو اوکاشا اگر نے سنیا جس ٹائم میں کو چھڑی ماری ہے میرے جسم سے تیرے کپڑا کہنا ہے میرے کان ہوتے ننگی کان ہے لہذا تو مہربانی کرو اپنے جسم سے تو کپڑا ہٹاؤ جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مہر نبوت سے تو کپڑا ہٹائے بلال حضرت سیدنا اوکاشا نے چھڑی سٹن دیے ویندے مہر نبوت کو بوسے لیوا لگن چمن لگن سارے صحابہ نے آگے اوکاشا کنا خوش قسمت ہے کہ رہی طریقہ تے بہانہ بنائی مہر نبوت کو چمن دا اے اوکاشا اصل تیرے قدم چمن واسطے تیار ہے کیونکہ تیرے محمد مصطفیٰ نے مہر نبوت کو چمن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام نے حضور پاک سید المرسلین دی عزت ہوتے اتنا پہرا عزت لیکن جس ٹائم آخری گار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا نبوت اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ سچا رسول ہے اللہ وحدہ شریف ہے کہ آج اگر ڈاکٹر باندھے دین دی گال کرے تو لوگ اکثر مولوی ہے اگر دوسرا انجینئر باندھے دین دی گال کرے یا کسی مولوی ہے اگر دوسرا دکاندار باندھے دین دی گال کرے یا کسی مولوی کیونکہ کفر گناہ اسلام جگہ دین کو لوگ مشکلات ہے وہ بھجتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ دین مولوی ادا کرنے دے لیکن یہ عام دنیا دار پتہ نہیں تبلیغ کیا کرے دے اسلام کو لوگ کفر کو جنا بہت ہی تکلیف اذیت ملتی ہے جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے مکہ کے چوک کے اندر اعلان کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کا سچا نبی ہے اللہ بہادر شریف وہ ہے کہ جنی بارے کی دیکھیں سارے لوگ آپ دشمن بن گئے جس ٹائم لوگوں نے دشمن آقا رکھے آپ نے فرمایا جو کچھ مرضی کر لو لیکن میں در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا برادری چھوڑ سکتا اپنے رشتہ داری چھوڑ سکتا ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہر ایک کو چھوڑ سکتا لیکن دین مصطفیٰ دامن نہیں چھوڑ سکتا جس ٹائم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت وصال وقت قریب آیا ام عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ آیت علی حدیرہ نہیں ہے ام عائشہ پاک نے عرض کی دائیا بجان آیت علی اعتبار دنی جو جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور پاک نے جب جس ٹائم پردہ فرمایا کیڑا کیا ہے آپ نے فرمایا سوار دا آپ نے فرمایا رات سوار بھی سویر سوار بھی آپ نے فرمایا
کہ حضور پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال نے مثال فرمایا ہے، لہذا میں بھی محمد مصطفیٰ کی سنت دے قبل پہ اگر میں بھی رب العزت سوال محمد عطا فرمائے۔ آپ اس سوال نے بابی جمال ثانی کو اس دار فانی کو خیر آباد آکرے رب العزت دی پاک بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ میرا جنازہ جس طرح تیار کر چکو روز اقدس تے لے بجائے اگر روز اقدس کے وچوں جواب آ بنے تے میں کو روز اقدس دا دفن کر دیوائے ورنہ میں کو جنت البقیع دا دفن کر دیوائے۔ اس نے آپ کا جنازہ مبارک جس اقدس جاتے روز رسول دے گئے، آپ نے فرمایا عرض کی دے صحابہ کرام نے سنا کہ تورا بڑھلا غلام تورا جان سار تورا وفادار یار تورے دردے آئے کہ تورے نام سمڑا چاہتا ہے، خدا دی قسم کتابہ مطالعہ کر دے کو اندرو کہے آواز نہیں دی۔ محمد رجبال عربی نے فرمایا یوسر الحبیب الى الحبیب، دوست کو دوست دار یار کو یار دار ملا رہا۔ کتنا ہی مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رہا۔ اس نے روز مبارک میں جو حضور پاک خود سناویں خود آواز فرماویں کہ یوسر الحبیب الى الحبیب، کہ دوست کو دوست دار ملا رہے ہو، کیڑی بجائے کیڑی چنگائی کی دینے کیڑا کام کی دے برادری کو چھوڑے تعلق داری چھوڑے ہر ایک کو چھوڑے محمد رجبال مصطفیٰ دا دامن میں چھوڑا۔ وہ نبی دا دامن اپنے ہاتھ کے اندر گیر رکھے نے پکڑ رکھے نے انہوں دے برکت دے سبب رب العزت قیامت تک محمد مصطفیٰ دے پہلو جناب سمان سمیر زیوکار رب العزت جناب سیدنا صدیق اکبر دی پاک سیرت پاک صورت ہوتے ٹھیک ہے سیدنا صدیق اکبر نے دین دے نال وابستگی دین دے نال وفاداری کے لیے انہیں ہی ساتھوں کے اللہ رب العزت دین دے نال وابستگی دین دے نال وفاداری مخلص رحمتی توفیق عطا فرمائے اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے اس بابرکت شہادت نہیں صدقہ رب العزت سارے حاضری رحمہ و کرم فرماوے اور رب العزت اپنے پیارے مقدس نا اپنے پیارے محبوب مقدس نا اور اپنے پیارے کلام اس لا ریب عیب عزت ادب احترام کرنے توفیق عطا فرماوے۔ یہ مقدس کتاب ہے جڑی لا شک لا ریب کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنا رہا نیکیاں نہ ثواب ہے۔ الف یہ لفظ بظاہر ہے کہ لیکن یہ مجترائے لفظ ہے نمیں لیکن اگر ہی کو اٹھاو صحیح تو انہیں بھی بدلے رب العزت بغیر حساب کتاب دے اجر و ثواب عطا فرمائے دے۔ اے نہیں کہ جی میں ریاست ایک جمعہ داری مقرر کی در میں ہی دنال بنجو چاہتے آؤ جس ٹائم میں جا کو جیتے کے بھی موقع ملے مجھے تب اٹھو کر بھی چاہ جنو کیوں کہ اے او رب دنا ہے فرمایا جیڑی جگہ دے بیا ہوئے جب تک کوئی بندہ نہ اٹھاوے رب العزت فرشتہ بھی ڈیوٹی ڈالے رہے بنیا فرشتوں اپنے پناہ دلال میرے نام کو چھپا رکھو او مقدس او عزت او بڑا ہی نصیب والا ہو دے جڑا او مقدس نام من چاہندے فرشتے بھی ہوں دے واسطے قیامت تک استغفار کریں دے نہ دے کہ انہیں رب دا نام اٹھائے اصل دے حفاظت کرنے والے ایسے ہی کوئی محافظ نہ بن گئے۔ یہ واسطے کہے با ادب با نصیب ادب کرے سو تن نصیب سے مراد پاوے سو بے ادبی دے اندر سب کی بے پیا بے ادبی دے اندر کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ابو جہل نے بے ادبی کی دیے اج دا نام و نشان نہیں کہنے جے ادب کیتا ہے وہ نبی کو گل نہیں کی دی وہ نبی دے فرمان کو بھی گل نہیں کی دی وہ رب العالمین دے قرآن کو بھی گل نہیں کی دی اج بات ستے بھی نال جڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت میری جنتی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ نبی آمین۔ مصطفیٰ